الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز بھائیوں، دوستوں اور میرے بزرگوں، انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات گناہوں سے پاک ہیں. اس لیے کہ اگر انبیاء کرام سے بھی گناہوں کا صدور ہو تو پھر جو وحی لے کر آتے ہیں اس وحی پر سے اعتماد اٹھ جائے گا. جب انبیاء قابل اعتماد نہیں رہیں گے تو پھر اعتماد کس پر کیا جائے گا؟ فرشتے گناہوں سے پاک ہیں. اللہ جل شانہ نے فرشتوں میں گناہوں کا مادہ رکھا ہی نہیں. پھر تیسرے نمبر پہ تمام امت اس سے گناہوں کا صدور ہوتا ہے. پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے متعلق ہمارا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے تمام صحابہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا، اور اللہ جل شانہ نے تمام صحابہ کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ سب کے لیے جنت ہے. پھر صحابہ کرام کے بعد دیگر امت جو ہے اس سے گناہوں کا صدور تو ہوتا ہے. اب یہ گناہوں پر گناہ کرتے ہیں. امت کے اس طبقے میں پھر خواص ہیں، اللہ والے ہیں کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ فوراً توبہ طائب ہوتے ہیں، اور اللہ جل شانہ سے جب تک اپنے گناہ کی معافی نہ کروا لیں اس وقت تک وہ چین سے نہیں بیٹھتے، بلکہ ان کی زندگی اللہ سے معافی مانگنے میں گزرتی ہے. اللہ کے ولیوں کے بعد وہ لوگ
جو عام طبقے کے لوگ ہیں ان سے گناہ ہوتے ہیں، ان میں بعض ایسے ہیں کہ وہ توبہ کرتے ہیں اور توبہ کے بعد پھر گناہ میں پھنس جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ گناہ کرتے ہیں، گناہ کے بعد توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، پھر گناہ کرتے ہیں، اور پھر توفیق نہیں ہوتی، پھر گناہ کرتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ بار بار گناہ ان کے کرنے کی وجہ سے اللہ جل شانہ ان کے دلوں پر مہر لگا لیتے ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ عام امت کے متعلق یہ ہے کہ ان سے گناہوں کا صدور تو ہوگا۔ اب ان کے لیے حکم کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ جب بھی گناہ ہو تو فوراً توبہ تائب ہوں، استغفار کریں، استغفار پڑھیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ جب بھی گناہ ہو توبہ کریں، استغفار پڑھیں، استغفار کریں، زبان سے استغفار پڑھیں، دل سے استغفار کریں، ظاہری طور پر بھی الفاظ کے اندر ندامت ہو، دل کے اندر بھی ندامت ہو، دل کے اندر بھی گناہوں پر افسوس ہو کہ مجھ سے گناہ سرزد ہوا، ساری زندگی ہم سے گناہ ہوتے رہیں اور ہم توبہ کرتے رہیں۔ فرمایا کہ جب تو گناہ ہوتے رہیں گے، ہم کثرت سے استغفار کرتے رہیں گے، سچی توبہ کرتے رہیں گے، اللہ کی ذات پر ہمارے گناہوں کی وجہ سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہمارے جتنے بھی گناہ ہوں اللہ کی ذات پہ سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر بندہ توبہ کرے تو اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جیسا ایک کافر ہے، 100 سال اس نے زندگی پائی، 100 سال تک اس نے کفر کی زندگی گزاری، شرک کی زندگی گزاری، غیر اللہ کے سامنے سجدے کرنے میں گزاری، بتوں کے سامنے سجدے کرنے میں گزاری، اپنی حاجات براری کے لیے وہ غیر کے پاس جایا کرتا تھا، 100 سال کی زندگی گزاری۔ 100 سالہ زندگی گزارنے کے بعد سچی توبہ کر کے، استغفار کر کے اللہ کے سامنے آتا ہے اور یہ سچی توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ جل شانہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ مشرک، کافر، غیر مسلم، یہودی، نصرانی، مجوسی، آتش پرست، بدھ مت، جو بھی ہے ساری زندگی کفر اور شرک میں گزارتا ہے، جب وہ سچی توبہ کر کے کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ایک کلمے والا انسان جو اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، معبود برحق مانتا ہے، اللہ کے محبوب میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہے، صحابہ پر ایمان رکھتا ہے، صحابہ سے محبت کرتا ہے، ولیوں سے محبت کرتا ہے، تمام انبیاء پر ایمان لاتا ہے، فرشتوں پر ایمان لاتا ہے، لیکن اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ یہ اگر اللہ کے سامنے ندامت کے ساتھ توبہ استغفار کرے گا تو کیا اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں فرمائیں گے؟ کلمے والا ہے، یہ جب سچی توبہ کرے گا تو کلمے والے سے تو اللہ ویسے محبت فرماتے ہیں جیسے ہی یہ سچی توبہ کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ہم سے گناہ ہوگا، ہمارا ارادہ یہ ہو کہ ہم نے گناہ نہیں کرنے، لیکن ہم معصوم نہیں ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہوں گے، لیکن اگر ہم سے گناہ سرزد ہوں گے تو جس سے گناہ سرزد ہو رہا ہے یا تو وہ شیطان ہے یا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ شیطان ہے یا حضور کا امتی ہے۔ شیطان گناہ کر کے ڈٹ گیا، اس نے توبہ نہیں کی، اسے توبہ کا موقع ملا، پھر بھی اس نے توبہ نہیں کی۔ فرمایا کہ امت میں سے، امتیوں میں سے جو گناہ کر کے گناہ پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جس سے گناہ سرزد ہو جائے وہ اللہ کے سامنے اپنی پیشانی زمین پہ رگڑے
اور ندامت کے آنسو بہائے، اللہ سے معافی مانگے، فرمایا اللہ اس کے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتے ہیں اور اس شخص کو اپنا محبوب بندہ بھی بنا لیتے ہیں۔ سچی توبہ۔ اور ایک چیز ہے کثرت سے استغفار۔ استغفار کسے کہتے ہیں؟ استغفار کہتے ہیں اپنے گناہوں کی اللہ سے مغفرت چاہنا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میں سارے گناہوں سے توبہ طائب ہوتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، یا اللہ تو مجھے معافی عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یا اللہ میں تمام گناہوں کی معافی تجھ سے چاہتا ہوں، واتوب الیہ، یا اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ فرمایا جب انسان استغفار پڑھتا ہے، یہ استغفار کرنے والا کثرت استغفار کی وجہ سے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فرمایا کہ آپ امت میں موجود ہوں گے تو میں ان پر عذاب کبھی نہیں بھیجوں گا، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا یہ استغفار کرتے رہیں گے، میں ان کے استغفار کی وجہ سے ان پر عذاب کبھی نہیں بھیجوں گا، استغفار کی وجہ سے میں عذاب نہیں بھیجوں گا۔ دیکھیں نبی کتنی بڑی ہستی ہوتی، اور پھر میرے اور آپ کے پیغمبر سرور کونین ساقی کوثر شافع محشر عبداللہ کے در یتیم آمنہ کے لال حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کتنی بڑی ہستی ہے، ساری کائنات میں حضور کے برابر کوئی نبی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے میرے اور آپ کے پیغمبر کو ساری کائنات میں سب سے افضل بنایا، سب سے برتر بنایا، سب سے بڑا بنایا، خاتم الانبیاء بنایا، امام الانبیاء بنایا۔ فرمایا کہ میرے نبی جب آپ ان میں موجود ہوں گے میں ان پر عذاب نہیں بھیجوں گا۔ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے تب بھی میں ان پر عذاب نہیں بھیجوں گا۔ اللہ کے نبی موجود ہیں، عذاب نہیں آ رہا، اللہ کے نبی چلے گئے، اب یہ گناہوں پر استغفار کرتا ہے، کثرت سے استغفار کرتا ہے۔ فرمایا کہ استغفار کی برکت سے اس پر عذاب نہیں آ رہا۔ اب دیکھیں ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کتنی بڑی ہستی، اس کے ساتھ جوڑ کے اللہ نے فرمایا کہ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، میرے نبی اگر یہ آپ کی امت استغفار کو لازم پکڑ لے، استغفار کی برکت سے میں ان پر عذاب نہیں بھیجوں گا۔ اللہ نے یہ ساتھ جوڑ کر یہ آیت مبارکہ کے اندر حکم دیا اور فرمایا وما كان الله ليعذبهم، میں ان پر عذاب نہیں بھیجوں گا۔ عذاب نہ بھیجنے کی دو وجہ، میرے نبی آپ ان میں موجود ہوں گے، عذاب نہیں بھیجوں گا۔ جب یہ استغفار کرتے رہیں گے تب بھی میں ان پر عذاب نہیں بھیجوں گا۔ جب اللہ ان پر عذاب نہیں بھیج رہا نبی کی موجودگی میں اور عذاب نہیں بھیج رہا استغفار کی کثرت کی وجہ سے، پھر یہ دیکھیں استغفار کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا عمل ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ اللہ سے مغفرت چاہو، استغفار کرو، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہیں بارشوں کی ضرورت ہوگی، اللہ تم پر بہت ساری بارش بھی برسائیں گے، بارش بھی برسے گی۔ ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، تمہیں مال کی ضرورت ہے، استغفار کرو، اللہ تمہیں مال بھی دے گا۔ تمہیں اولاد کی ضرورت ہے، اللہ تمہیں استغفار کی برکت سے اولاد بھی دے گا۔ اور پھر اگر تمہیں باغات چاہیے، نہریں چاہیے، جنت چاہیے، جنت کی نہریں چاہیے، استغفار کرو۔ اس استغفار کی وجہ سے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں تمہارے سارے مسائل استغفار کی برکت سے حل فرمائیں گے۔ استغفار کا کیا مطلب ہے؟ استغفار کا مطلب ہے یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں،
یا اللہ میں تیرا مجرم ہوں۔ جب بندہ اللہ کے سامنے استغفار کرتا ہے، اس استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں دیکھو میرا بندہ اگر اس سے گناہ سرزد ہوا، اس کو احساس ہے کہ اپنے اللہ کو منہ دکھانا ہے، مجھے جانتا ہے، اس لیے یہ مجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہے، اس لیے یہ مجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب بندہ کہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ مجھے معاف فرما، فرمایا جب تیسری مرتبہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ تو یہاں سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آئی کہ ہمارے تمام مسائل کا حل اللہ نے استغفار کے اندر رکھا ہے۔ کس کے اندر رکھا ہے؟ کس کے اندر رکھا ہے؟ استغفار کے اندر رکھا ہے۔ کس کے اندر رکھا ہے؟ استغفار کے اندر رکھا ہے، اللہ سے معافی مانگنے کے اندر رکھا ہے۔ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ ہے، یہ اللہ کو یاد رکھنے والا ہے، یہ گناہ کے بعد پریشان ہے، یہ کہتا ہے کہ اللہ معاف فرما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ تو اس سے ہو رہا ہے، کمزوری کی وجہ سے یہ گناہ تو کر رہا ہے، لیکن دل میں کہہ رہا ہے کہ اللہ معاف فرما۔ پھر کبھی گناہ ہوا پھر کہتا ہے یا اللہ معاف فرما، پھر گناہ ہوا پھر کہتا ہے یا اللہ معاف فرما۔ اللہ کہتے ہیں دیکھ یہ گناہ تو کر رہا ہے لیکن میں اس کے دل میں ہوں، اس کے دل کے اندر احساس ہے اس کا کوئی مالک ہے، اس کا کوئی رب ہے، اس کا کوئی خالق ہے، کوئی ہے جو اس کو گناہ پہ پکڑ سکتا ہے، کوئی ہے جو اس کی پکڑ کر سکتا ہے، اسے معلوم ہے۔ اس لیے اگر اس سے گناہ ہوتا ہے یہ فوراً کہتا ہے یا اللہ معاف فرما دے۔ میں اس لیے جب بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے میں خوش ہوتا ہوں اور اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہوں۔ اللہ کی ذات معافی پر بڑی خوش ہونے والی ذات ہے۔ ہمیں جو بھی مسئلہ ہو کثرت سے استغفار پڑھیں، کثرت سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دیکھیں امت کے اندر اب بھی یہ طریقہ شروع سے چلا آیا ہے۔ ایک عام بندہ ہے اسے کوئی پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں جی پریشانی ہے گھر میں ہم آیت کریمہ کا ختم کروا رہے ہیں۔ کوئی پریشانی ہے تو کیا کہتا ہے ہم گھر میں آیت کریمہ کا ختم کروا رہے ہیں۔ آیت کریمہ میں کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ تو پاک ہے، یا اللہ تو پاک ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تیرے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، لا الہ الا انت، یا اللہ تو ہے بس۔ آگے کیا کہتا ہے؟ سبحانک سبحت سبحانک، یا اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں۔ میں کیا مطلب ہے؟ یہ بندہ کہہ رہا ہے یا اللہ مجھ سے گناہ ہوا میں ظالم ہوں، لیکن یا اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، یا اللہ مہربانی فرما، تو پاک ہے، یا اللہ تو پاک ذات ہے، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے آیت کریمہ کے اندر اپنے جرم کا اعتراف ہے۔ جو بندہ اعتراف جرم کر لے، دنیا کے بادشاہ، دنیا کے وڈیرے، دنیا کے بڑے اگرچہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے لیکن سزا پھر بھی دیتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے جب بندہ اعتراف جرم کر لے اور معافی مانگ لے اللہ پھر پکڑ نہیں فرماتے، خوش بھی ہو جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں، پکڑ بھی نہیں فرماتے، اسے معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ حضرت حسن کے پاس ایک شخص آئے، آ کر کہنے لگے میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، کوئی عمل بتائیں اللہ جل شانہ مجھے معاف فرما دے۔ فرمایا کہ استغفار پڑھو، کثرت سے استغفار پڑھو۔ چلا گیا، پھر کسی موقع پر دوسرا بندہ آیا اور آ کر کہنے لگا میری اولاد نہیں ہے، فرمایا کہ استغفار پڑھو۔ پھر ایک شخص آیا کسی موقع پہ کہ مالی حالات ٹھیک نہیں ہے، فرمایا کثرت سے استغفار پڑھو۔ باغات میرے خراب ہو رہے ہیں، آپ اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ یعنی مختلف پریشانیوں کے ساتھ آئے، حضرت حسن سے کہنے لگے یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی، مختلف پریشانیوں والے آئے، حضرت نے سب کو ایک ہی عمل بتایا، فرمایا استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو۔ شاگرد کہنے لگا حضرت
آپ نے اس کو جتنے بندے آئے سب کو ایک ہی وظیفہ بتایا. ایک نے کہا اولاد کا مسئلہ ہے, آپ نے کہا استغفار کرو. ایک نے کہا مال کا مسئلہ ہے, ایک نے کہا مال کا مسئلہ ہے, آپ نے فرمایا استغفار کرو. ایک نے کہا مجھے فلاں پریشانی ہے, آپ نے کہا استغفار کرو. مسئلے الگ الگ لیکن سب کا حل استغفار. حضرت آپ نے سب کو ایک ہی وظیفہ بتایا, کوئی اور وظیفے نہیں بتائے. حضرت نے فرمایا کہ یہ وظیفہ میں نے قرآن سے لیا ہے. کہاں سے لیا ہے؟ قرآن سے لیا ہے. نوح علیہ السلام نے جو فرمایا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, میں نے ان سے کہا کہ استغفار کرو, اپنے اللہ سے مغفرت چاہو, اپنے اللہ سے معافی مانگو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, اللہ بخشنے والا ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, وہ تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے سے. اور وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور وہ تمہاری مدد کرے گا اولاد کے ذریعے سے, بیٹوں کے ذریعے سے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اس آیت کے اندر سارے مسائل کا حل موجود ہے. اس لیے جس کو میں نے کہا استغفار کرو, اس نے استغفار کیا, اللہ نے اس کے سارے مسائل حل کر دیے. ہمارا وظیفہ بھی ہو استغفار, کثرت سے استغفار کریں. ایک بندہ کہتے ہیں میری اولاد کا مسئلہ ہے. بہت سارے دوست احباب آتے ہیں, اولاد نہیں ہو رہی, اولاد نہیں ہو رہی. کثرت سے استغفار شروع کریں. استغفار مختلف الفاظ ملتے ہیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ, یہ بھی الفاظ ملتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اللہم اغفر لی ذنبی. ایک بندہ صرف یہ کہے اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, فرمایا کہ یہ بھی استغفار ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اگر کوئی بندہ اتنا نہیں پڑھ سکتا, یہ کہے استغفر اللہ ربی, استغفر اللہ ربی, استغفر اللہ ربی, یہ بھی استغفار ہے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا, چلتے پھرتے کہے استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. مشکل ہے آسان ہے؟ جب اللہ دینے پہ آئے تو پھر بڑھاپے میں دے دے, نہ دینے پہ آئے تو جوانی موجود ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, بیوی بھی ٹھیک ہے. بھائی میں نے بیوی کے ٹیسٹ کروائے, کلیئر, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اپنا ٹیسٹ کروایا, میں بھی ٹھیک ہوں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی پریشانی نہیں, ظاہری طور پہ کچھ نہیں. لیکن اولاد نہیں, اللہ نے آپ کی قسمت میں اولاد نہیں لکھی تو آپ کو اولاد نہیں ملے گی. لیکن آپ نے اللہ سے مانگنی ہے اولاد, مایوسی نہیں ہے. آپ اللہ کے سامنے آئے اور مانگیں. ایک شخص آیا حضرت حسن کے پاس, اولاد نہیں ہے. حضرت نے فرمایا کہ کثرت سے استغفار کرو. جانے لگا تو کہنے لگا واپس کب آؤں؟ انہوں نے فرمایا کہ جب تمہارے 10 بیٹے ہو جائیں تو پھر واپس آنا. کتنے بیٹے؟ کہتے میری اولاد ہو نہیں رہی, اور حضرت فرما رہے ہیں کہ جب تمہارے 10 بیٹے ہو جائیں تو پھر آنا. پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں جاؤ. جو پاس بیٹھے ہوئے شاگرد تھے, مرید, انہوں نے کہا حضرت نے کہا بس ٹھیک ہے, میں نے کہہ دیا ہے 10 بیٹے ہوں گے تو پھر آنا. وہ چلے گیا. کچھ وقت گزرا, اتنا وقت گزرا جس میں 10 بیٹے ہو سکتے ہیں. 10 بیٹوں کے بعد آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت آپ نے کہا تھا نا 10 بیٹے ہوئے تو پھر آنا, اللہ نے مجھے 10 بیٹے عطا کیے. کس کی برکت سے؟ استغفار کی برکت سے. کس کی برکت سے؟ استغفار کی برکت سے. سب سے بڑا وظیفہ جو اللہ نے خود دیا, سب سے بڑا وظیفہ جو اللہ کے نبی نے دیا, سب سے بڑا وظیفہ جو صحابہ نے دیا, سب سے بڑا وظیفہ اہل بیت نے دیا, سب سے بڑا وظیفہ بڑے بڑے ولیوں کے پاس جاؤ, پیران پیر عبد القادر جیلانی کے پاس جاؤ, ان کا وظیفہ استغفار کرو, اللہ تمہارے مسئلے حل کرے گا. پیران پیر حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے پاس جاؤ, یہ مسئلہ ہے, حضرت تمہیں وظیفہ دیتے کثرت سے استغفار کرو, اللہ تمہارے مسئلے حل کرے گا. کسی کے پاس چلے جاؤ, کسی بھی صاحب حق کے پاس چلے جاؤ, جس کے پاس حق ہے وہ تمہیں کہے گا کثرت سے استغفار کرو, اللہ تمہارے مسئلے حل کرے گا. عمیر اللہ مسجد میں اگر اپنے امام طارق شاہ کے پاس آؤ گے, اپنے شاہ کے پاس آ کر کہو گے, وہ بھی تمہیں کہے گا کثرت سے استغفار کرو, اللہ تمہارے سارے مسئلے حل کرے گا. کثرت سے استغفار. اللہ نے جو وظیفہ دیا ہے اس سے بڑا وظیفہ کوئی پیر دے سکتا ہے؟ کوئی ولی دے سکتا ہے؟ کوئی صحابی تابعی دے سکتا ہے؟
اور کوئی نہیں دے سکتا۔ جو وظیفہ اللہ نے دیا اس وظیفے پر نبی کا بھی اعتماد، اس وظیفے پر صحابی کا بھی اعتماد، اس وظیفے پر ولی کا بھی اعتماد، اس وظیفے پر صحابی کا اعتماد، اس وظیفے پر تابعی کا اعتماد، اس وظیفے پر عالم دین کا بھی اعتماد۔ اس لیے اس وظیفے پر سب کا اعتماد ہونا چاہیے۔ جو اللہ نے دیا مسئلے حل کرنے والا وظیفہ، کثرت سے آپ استغفار کریں، پھر دیکھیں مسئلے حل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ کریں گے استغفار؟ کثرت سے استغفار کی تعداد مشائخ نے فرمایا ہے کم از کم 300 مرتبہ۔ کثرت کی کم سے کم تعداد کتنی؟ 300 مرتبہ۔ 600 کتنے؟ 600 ہی ہے نا، 600 300 مرتبہ کثرت کی مقدار، کم سے کم کثرت میں آئے گا۔ روزانہ 300 مرتبہ استغفار کریں۔ ہمارے تبلیغی جماعت والے حضرات بھی ان کے معمولات کے اندر بھی کم سے کم 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام کو۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ میں بھی 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام کو استغفار کریں۔ لیکن کثرت کی جب بات آئے گی تو کم از کم تعداد کتنی ہوگی؟ 300 مرتبہ کی تعداد کثرت میں آئے گی۔ آپ وظیفہ شروع کریں، دیکھیں آپ کے سارے مسئلے حل۔ ہم دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ سے مانگیں گے۔ کثرت سے استغفار کرنے والا بندہ ہاتھ اٹھائے، اللہ اس کے ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹا تھا۔ کثرت سے استغفار کرنے والا جب اللہ سے اولاد مانگتا ہے، اللہ اس کا ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا، اس کی جھولی بھری ہوئی آتی ہے۔ کثرت سے استغفار کرنے والا بندہ اپنے باغ کے خشک ہونے پر پریشان کبھی نہیں ہو سکتا۔ فیکٹری بند ہو جائے اس کی، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے معاملات بگڑ جائیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کا گھر خراب ہو جائے، جو کثرت سے استغفار کرنے والا ہے اس کے معاملات کبھی خراب نہیں ہو سکتے۔ اللہ اس کے معاملات کو ہمیشہ ٹھیک رکھے گا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے اللہ والے اور فقہ کے بہت بڑے امام گزرے۔ 4 اماموں کے اندر ایک امام کا نام آتا ہے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، جنہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی، بڑی دین کی خاطر ماریں کھائی، قرآن کی خاطر۔ کسی نے کہا قرآن اللہ کی مخلوق ہے، ان کا نظریہ عقیدہ یہی تھا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ان کو جیل میں ڈالا گیا، بڑا مارا۔ کیا کہتے ہو؟ قرآن مخلوق؟ لیکن قرآن مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، قرآن مخلوق نہیں۔ پھر مارتے، پھر پوچھتے، یہی جواب ہے، پھر مارتے، پھر پوچھتے، یہی جواب ہے۔ جسم پہ قمیض کوئی نہیں، صرف ایک لنگی باندھی ہوئی، اتنا مارتے، اتنا مارتے۔ ایسی مار ہمارے بڑے مضبوط قسم کے لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ جیل کے اندر ایک ڈاکو تھا، وہ کہنے لگا امام صاحب آپ تو بڑے آدمی ہیں، آپ تو بڑے آدمی ہیں، بڑے اللہ والے، میں ڈاکو مجھ سے یہ کہتے ہیں نا چھوڑو کے ڈاکہ، میں کہتا ہوں نہیں، نکلوں گا تو پھر ڈاکے ماروں گا، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ حضرت آپ تو حق پر ہیں، میں چور ڈاکو حق پہ نہیں ہوں، آپ حق پہ ہیں۔ آپ پھر بھی اگر پیچھے ہٹ گئے نا، آپ کے پاؤں پھسل گئے، پوری امت پھسل جائے گی۔ آپ وہ نصیحت امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس چور اور ڈاکو کی نصیحت نے مجھ پہ بڑا اثر کیا۔ بڑا مارتے، کیا کہتے ہو؟ قرآن مخلوق نہیں، قرآن مخلوق نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ پھر مارتے، ایک مرتبہ مار رہے تھے تو لنگی کھسکنے لگی، قمیض نہیں تھی اوپر، اتنا مار رہے، قمیض اتاری ہوئی، صرف لنگی پہنی ہوئی، لنگی کھسکنے لگی۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر رونے لگے، یا اللہ میں نے تیرے کلام کی خاطر بڑی مار برداشت کی ہے، میں نے شکوہ نہیں کیا، یا اللہ میری اب شرم کا معاملہ ہے، میری حیا کا معاملہ ہے، میری لنگی نیچے جا رہی ہے، یا اللہ اس کی حفاظت تو نے کرنی ہے، میرے پردے کی حفاظت تو نے کرنی ہے، میری شرمگاہ کی حفاظت تو نے کرنی ہے۔ اللہ نے حفاظت کی۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ آپ یوں سر اٹھایا کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں یہ کہہ رہا تھا۔ ایک مرتبہ سفر میں نکلے، سفر میں جا رہے تھے تو نے سوچا کہ کہیں راستے میں آرام کر لیں گے کسی مسجد میں، ہم تو مولوی لوگ ہیں، ہمیں جگہ ملے گی مسجد میں آرام کریں گے، پھر آگے اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ نہ کسی مرید کو ساتھ لیا، نہ کسی شاگرد کو ساتھ لیا، اکیلے ہی چل پڑے، اکیلے چل پڑے۔ مسجد میں ٹھہرے، عشاء کی نماز ہوئی، عشاء کی نماز کے بعد وہ جو خادم تھا اس نے کہا بابا جی مسجد بند کر رہے ہیں، نکلو۔ انہوں نے کہا بیٹا میں رات یہی رہوں گا، صبح جاؤں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کو ہم جانتے نہیں، آپ کون ہو؟ جانتے نہیں تھے کہ یہ کون ہے؟ اگر پہچان لیتے تو پھر نکال سکتے تھے کیا؟
نے کہا بابا جی باہر نکلو، مسجد بند کرنے لگے. نے کہا بیٹا رات گزاروں گا، صبح چلا جاؤں گا. انہوں نے کہا نہیں، انتظامیہ کی طرف سے اجازت نہیں، آپ جائیں. امام صاحب نکل گئے. جب باہر گئے جاتے ہوئے ایک نان بھائی روٹیاں پکانے والا روٹیاں بنا رہا ہے، روٹیاں بنانے میں لگا ہوا ہے. امام صاحب نے کہا سردیوں کا موسم ہے، اس کے پاس بیٹھیں گے، ذرا آگ کی تپش بھی ہوگی، رات بھی اچھی گزر جائے گی، صبح اپنے سفر میں روانہ ہو جاؤں گا. امام صاحب نے پوچھا میں رات اگر یہاں آپ کے پاس سائڈ پہ بیٹھ کر گزار دوں؟ انہوں نے کہا نیک آدمی نظر آتا ہے، اللہ والا لگتا ہے. نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. وہ روٹیاں بنا رہے ہیں، آٹا گوندھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں استغفر اللہ. آٹا گوندھ رہے ہیں استغفر اللہ، پیڑا بنا رہے ہیں استغفر اللہ، روٹی بنا رہے ہیں استغفر اللہ، روٹی لگاتے ہیں استغفر اللہ، روٹی نکالتے ہیں استغفر اللہ، روٹی اٹھا کے پیک کرتے ہیں استغفر اللہ، کھڑے ہوتے ہیں استغفر اللہ، بیٹھتے ہیں استغفر اللہ، پانی پیتے ہیں استغفر اللہ، گلاس نیچے رکھتے ہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. امام صاحب نے بعد میں پوچھا کہ آپ اتنا استغفار کرتے ہو، اتنا استغفار؟ نے کہا حضرت میرے سارے مسئلے استغفار کی وجہ سے حل ہوئے ہیں، میری کوئی دعا رد نہیں ہوتی، میں نے جو دعا کی اللہ نے میری ہر دعا سنی ہے. اب میں ایک دعا اللہ سے روزانہ کرتا ہوں، یا اللہ وقت کا بہت بڑا امام احمد بن حنبل، میں نے اس کی زیارت کرنی ہے، یا اللہ مجھے اس کی زیارت کروا. یہ دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی، باقی ساری دعائیں قبول ہو گئی. امام احمد بن حنبل کھڑے ہوئے، اسے کہا جوان استغفار کی برکت سے تیری یہ دعا بھی قبول ہو گئی، میرے گلے لگ، میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں. تو استغفار کی وجہ سے مسئلے حل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ اللہ کہتے ہیں مسئلے حل ہوں گے، دنیا والے کہتے ہیں نہیں ہوں گے، یہ چھوٹا سا عمل ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں استغفار کر مسئلہ حل ہوگا، دنیا والے کہتے ہیں نہیں چھوٹا سا وظیفہ اس سے نہیں ہوگا. تمہیں قبرستان میں جانا پڑے گا، قبرستان میں جا کے جو قبر آپ کو خالی ملے اس کے اندر گھسنا پڑے گا، اس کے اندر جا کے چلا کرنا پڑے گا، تب تیرا مسئلہ حل ہوگا. اللہ کہتے ہیں قبر میں جانے کی ضرورت نہیں، اس سے پہلے یہ وظیفہ تو کر، تیرا مسئلہ میں حل کروں گا. نبی کہتے ہیں تجھے قبر کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے، چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، تو نے چلا کرنا ہے اگر استغفار کا کر، کثرت سے استغفار کر، میں تیری دنیا بھی بنا دوں گا، تیری آخرت بھی بنا دوں گا. جو کہتے ہیں نا اولاد نہیں ہے، اولاد ملے گی. جو کہتے ہیں مال کی کمی ہے، اللہ بہت سارا مال دے گا. جو کہتا ہے کاروبار نہیں ہے، اللہ بڑا کاروبار دے گا. جو تاجر ہے تجارت میں کمی آ رہی ہے، استغفار کثرت سے کرے، اللہ تجارت میں برکت دے گا. گھر میں لڑائی جھگڑے حل نہیں ہو رہا مسئلہ، کثرت سے استغفار کریں، مسئلے حل ہوں گے. کثرت سے استغفار کی وجہ سے اللہ دنیا آخرت دونوں کے مسائل حل فرما دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.